بسم الله الرحمن الرحیم. ہے جی، ورنہ تو اللہ پاک یہی فرما دیتے تھے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ دونوں نے ارادہ کیا. یہ کیا بات کہ ایک وقت میں کوئی تو حکمت ہے جی، ورنہ تو اللہ پاک یہی فرما دیتے تھے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ دونوں نے ارادہ کیا. یہ کیا بات کہ ایک کو الگ ذکر کر رہے ہیں دوسرے کو الگ ذکر کر رہے ہیں، آخر اس میں کوئی وجہ تو ہے. ہما دونوں نے ارادہ کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں بالا قد، ہاں با قسمیہ بھی ہے، لام ابتدائیہ بھی ہے، قد حرف تحقیق بھی ہے، اور آگے جو ہے نہ لام ہے نہ قد ہے نہ واہ ہے، ہما بہا. اور جب معطوف لا آ جائے تو لازماً کوئی مغایرت تو ہوگی. معلوم ہوا کہ دونوں کے ہم میں کوئی فرق ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں بالا قد ہم بہا، بی بی نے بھی ارادہ کیا، یوسف نے بھی ارادہ کیا، مطلب ہی ٹھیک ہے. وہ ہم بھی حال برہان ربہ، لیکن یوسف علیہ السلام کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا. یوسف علیہ السلام ٹھیک ہے نعوذ باللہ انہوں نے بھی گناہ کا ارادہ کیا تھا، اور بعض لوگ ہے ارادہ. اس قصے میں کون ہے؟ ایک ظریفہ، ٹھیک ہے نا. اس مقدمے میں کتنے فریق ہیں؟ ایک تو ہے عبرات العزیز، ایک ہے اسرات العزیز. اب جب یوسف علیہ السلام باہر آئے، بات کھول گئی تو انہوں نے کہا الآن حق الحق انا راودتہ عن نفسہ. نہیں اب تو حق بات کھل گئی ہے، اب چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میں نے بہلانے بسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف علیہ السلام نے تو کچھ نہیں. تو جب سارے دلائل اس طرف آ جائیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، تو پھر صرف ایک لفظ کو ہم دیکھ کر نعوذ باللہ اس پہ خود امام سے گھڑی شروع کر دیں. یعنی شیطان کہتا ہے مخلصین پہ میرا تو نہیں چلتا، اللہ فرماتے ہیں یوسف مخلصین میں ہیں. اس کا خامن کہتا ہے کہ یوسف آپ چھوڑیں. اپنی بیوی سے کہتا ہے تم توبہ کرو، تم نے گناہ کیا، اس نے نہیں کیا. خود وہ عورت کہتی ہے کہ اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے نا، میں بھی اقرار کرتی ہوں کہ میں نے غلطی کی تھی، یوسف نے غلطی نہیں کی تھی. جب یوسف سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں تو غلطی نہیں کی، ہیرا وزت نہیں ہے نفسی. اتنی گواہیوں کے بعد اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں تھوڑا سا بھی گمان رکھا جائے کہ ہاں جی ان کو بھی خیال آیا تھا، یہ بات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے نبی جو ہیں بات. اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے فطری طور پر کسی چیز کا فطری، جسے آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر یعنی فطر. اچھا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا اور شدید بعد، حالانکہ اب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، آپ علیحدہ کمرے میں کھڑے ہیں، فریج ہے، پانی ہے، گلاس ہے، سب کچھ ہے، آپ کو شدت کی پیاس بھی ہے، لیکن آپ نہیں پیتے، اسی پر تو اجر ملتا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ تھی کہ جمال بھی ہے، قوت بھی ہے، اور کمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور کسی چیز کا ہم فطری طور پہ دل میں آ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی یوسف کا نہ کرنا یہی تو کمال تھا. لیکن جی اب ایک آدمی مسلم نامت ہے، وہ کہے کہ جناب میرے ساتھ بھائی رات اور لڑکی بھی میں نے گناہ نہیں کیا، تم گناہ کر نہیں سکتے. کون سی بات؟ کو نیکی سمجھتے تھے، حقی کو نیکی سمجھتے تھے، حق کو حق سمجھتے تھے، باطل کو باطل سمجھتے تھے. وہ تھا برہان رب کہ اللہ نے تو ان کو نبوت دی تھی، نبوت سے بڑا برہان کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ نبوت تھی تو معصومیت تھی، جب معصومیت تھی تو عصمت تھی. اس لیے کہنا کہ یوسف آ گئے اور یعقوب آ گئے اور دیوار پہ لکھا ہوا گیا، ان کی ضرورت کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی ہے، نبیوں سے بڑا برہان کیا ہے؟ اس لیے فرمایا لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. سو کہتے ہیں چھوٹی غلطی، فحشاء کہتے ہیں بڑی غلطی. اب دیکھیں قرآن میں ذرا غور کریں اور پھر قرآن کے کلمات کا لطف لیں کہ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. اسی طرح ہم نے چھوٹی برائی بڑی برائی کو یوسف سے پھیر لیا. اب سمجھے مسئلے کو کیا مانا؟ یہ نہیں کہ یوسف بڑھ رہے تھے ہم نے یوسف کو پھیر لیا. مانا تو یہ ہوتا نا کہ یوسف جا رہے تھے سو کی طرف، فحشاء کی طرف، لیکن ہم نے صرف نہ یوسف، ہم نے یوسف، اللہ فرماتے ہیں نہ برائی بڑھ رہی تھی، ہم نے برائی کو پھیر دیا، یوسف تو بڑھ ہی نہیں رہا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ہم نے اس چھوٹی برائی کو بھی بڑی برائی کو پھیر دیا. وہ برائی آ رہی تھی، یوسف تو نہیں جا رہے تھے نا، کیوں نہیں جا رہے تھے؟ انه
من عبادنا المخلصین، چونکہ وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں میرے نبی ہیں، اور جن کو میں اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہوں تو اللہ کے چناؤ میں کوئی خامی نہیں باقی رہ سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خصوص الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ضمن میں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک پر ہمارا درس ہے انشاءاللہ، اور قصہ یوسف علیہ السلام میں بھی ہم نے یہاں تک الحمدللہ قرآن مقدس کی آیات کا مطالعہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آ کے متمکن ہو گئے ہیں۔ اللہ کی یہ حکمت ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کی قدرت جو کام لینا چاہتی وہ کنعان کے ایک دور افتادہ علاقے میں تو ممکن بھی نہیں تھا، لیکن اس دور میں بھی مصر جو ہے وہ ایک بہت بڑا متمکن ملک تھا، اس کی ایک ثقافت، ایک تاریخ تھی، ایک تہذیب۔ آج بھی تاریخ عالم میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں 3 تہذیبیں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، تہذیب فارس، تہذیب یونان اور تہذیب مصر۔ یہ قدیم زمانے تو بظاہر تو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مبتلا ہیں اور اصطلاحات سے گزر رہے ہیں، کبھی انہیں مارا جاتا ہے، کبھی کنویں میں گرایا جاتا ہے، کبھی چند کھوٹے سکوں میں بیچا جاتا ہے، کبھی بازار مصر میں غلاموں کی منڈی میں سجا کے فروخت کیا جاتا ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ تو پوشیدہ ہے کہ اللہ نے اس ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، اور عزیز مصر جو ہے اس وقت ایز وزیر مالیہ کام کر رہے تھے، اور بادشاہ جو تھے وہ ریان بن الولید تھا، اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ دراصل ریان کی بہن، اور جہاں تک اس کا نام ہے وہ کتب تاریخ میں یا کتب متقدمہ میں یعنی تلمود میں، تورات میں، بائبل میں تو آتا ہے زلیخا، اور بعض روایات میں رائیل بھی آتا ہے، اور بعض علماء نے اس کو جمع بھی کر دیا کہ نام تو رائیل تھا لیکن زلیخا اس کا لقب تھا، لیکن قرآن پاک تو بہرحال ان چیزوں سے بحث نہیں، تو اب عزیز ان چیزوں سے بحث نہیں، تو اب عزیز مصر کے گھر میں آنے کے بعد عزیز مصر نے بھی اپنے گھر کے امور جو تھے اس کے داخلی، آخر وہ ایک بہت بڑے مزید کا گھر تھا، اور اس کے ذاتی امور بھی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئے، ایک ان کا ظاہری حسن و جمال اور ایک باطنی کمال، تو عزیز تو بالکل گرویدہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ زلیخا نے ہر ممکن اپنے حسن و جمال کو آزمایا، لیکن جب یوسف علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا تو آخر میں اس نے یعنی انتہا کر دی کہ اپنے محل کے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں بلا کے، اور اب کھلی زبان سے بےتاب ہو کے دعوت دے ڈالی والا کا سمت بھی ہم گیا، اور اس پر بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں، اور اگر لفظ ہم سے ہم کوئی مان بھی لیں 1 منٹ کے لیے ارادہ، تو ہم اس کے بعد حاجز، حاجز کے بعد خاطر، خاطر کے بعد جا کے عزم بنتا، ہم تو بالکل ادنا خیال ہے، پہلا درجہ جو ہے وہ ہم کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ حاجز ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خاطر ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے عزم بنتا ہے، اور ایک غیر ارادی ہم جو ہے اس پر تو کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ اسے صغیرہ اور کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے روزے دار کو پانی کا خیال آ جاتا ہے، آگے تو کتنی بات، لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو کتنا مانیں گے، ورنہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بی بی زلیخا کا اپنا ہم تھا اور حضرت یوسف کا اپنا ہم تھا،
اور دونوں میں دلیل جو ہے زلیخا کے ہم پہ اس کا اقدام دلالت کرتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے ہم پہ ان کا دوڑنا دلالت کر رہا ہے کہ دونوں کے ہم پہ فرق ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک ایسا جامع کلام ہے کہ اس نے وضاحت کر دی کہ لولا اللہ برہان رب، اور لولا امتناع کے لیے ہوتا ہے، یعنی اگر برہان رب نہ دیکھتے تو ہم کرتے، لیکن برہان رب دیکھ لیا تو ہم بھی نہیں کیا۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ ہم نے چھوٹی برائی اور بڑی برائی جو تھی نصرف عنہ، یوسف سے پھیر دیا۔ یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ نصرف یوسف عن السوء والفحشاء، کہ ہم نے یوسف کو برائی سے پھیر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ برائی بڑھ رہی تھی یوسف کی طرف، اللہ نے برائی کو پھیر دیا، یوسف تو نہیں بڑھ رہے، کیونکہ اس کے بعد انہو من عبادنا المخلصین۔ اور یہ تو اتنا کھلا مسئلہ ہے کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ تیرے بندوں کو میں بالکل گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا تو میں کچھ نہیں کرتا۔ اور مخلصین نفس میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام عباد مخلصین۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے میرے آقا کی، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں 7 انسان ہے، سبعۃ فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 شخص ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، یہ کوئی سائے۔ اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا کہ امام عادل، بادشاہ ہو اور عادل ہو، انصاف کرنے والا، وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ بچہ جو پیدا ہی ہوا اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں اور دین میں لگا ہوا ہے، اور اس نے بچپن سے اپنی نشأت سے الحمدللہ کوئی گناہ نہیں کیا، ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، 2 بندے ایسے ہیں جن کی آپس میں محبت ہے لیکن اللہ کی، خالص اللہ کے لیے محبت ہے، اور اسی کے لیے محبت میں جمع ہوتے ہیں، اسی کی محبت میں جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات آ جائے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی، اگر تم دین کی مخالفت کرتے ہو میرا تعلق ختم، تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جب اور کوئی سایہ نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رجل انفق نفقۃ، ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے لیکن اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں لگتا، یعنی اتنا چھپا کے دیتا ہے کہ ریا سے بہت دور۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، اور اسی طرح ایک ایسا شخص کہ نوجوان ہے اور اس میں قوت و طاقت بھی ہے، اور اس کو بلانے والی جو عورت ہے وہ بڑے مرتبے والی بھی ہے، جمال والی بھی ہے، حسن والی بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ بھی سے اللہ ہوگا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں ہیں کہ جب زلیخا نے قاتل نے کہا معاذ اللہ انہ ربی حسن انہ لا یفلح، اب حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اب حضرت یوسف کو اچھا ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو سمجھیں کہ یہاں تو ہے الباب، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، بند کیے، یعنی او اچھی طرح، تو جب دروازے اچھی طرح بند ہے تو کھل گئے تھے۔ اب اس کے لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 2 قول ہیں، یاد رکھیں۔ ایک مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ اصل میں زلیخا ہی بند کرتی آ رہی تھی نا دروازے، تو دروازے اندر سے بند کیے گئے تھے، باہر سے تو بند نہیں کیے گئے،
دیکھو نا، ایک دروازے آپ جب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اندر سے بند کر دیتے، اب اندر سے تو کھل سکتا ہے نا، جیسے اندر سے بند کیا گیا اندر سے کھل بھی سکتا ہے، یہ کہ آپ اندر ہیں اور باہر سے کوئی تالا لگا دے، اس کے کھلنے میں تو اشکال ہو سکتا ہے، لیکن جو بند ہی اندر سے کیا گیا تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تو اس لیے بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ زلیخا خود ہی دروازے بند کرتی چلی آ رہی تھی اور دروازے سارے اندر سے بند تھے، تو یوسف علیہ السلام یوں دوڑے اندر سے وہ چٹکنی یا کنڈی یا جو چیز اس زمانے میں ہوگی وہ گرائی، اب دروازہ کھل گیا۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا کہ جب اللہ کا پیغمبر دوڑے ہیں تو اللہ کی رحمت کے ساتھ معجزتاً جس دروازے آپ نے ہاتھ رکھا دروازہ خود بخود کھل۔ اور یہ بات بھی کوئی بعید نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور اسی سے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ بھی نکلا ہے کہ اگر آدمی کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہو جائے، انسان ہے، کون سا انسان ہے جس پہ ایسے ابتلاات یا نہیں آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھاگے، یہ نہیں کہ وہ بیٹھ جائے چلیے ٹھیک ہے، نہیں، اسباب پر عمل کرے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھاگے۔ اب جب بھاگے، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کیوں ہی دروازہ کھولا تو آگے عزیز کھڑا، وَأَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب زلیخا پیچھے بھاگتی آ رہی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ سامنے جو ہے شوہر کھڑا ہے تو عورت تھی، تو اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کی وفا یا اس کی عہد و پیمان یا اس کے زبان کا کوئی اثر ہوتا تو یوسف جیسے انسان سے بے وفائی نہ کرتی۔ وہ کہتے ہیں اس کے فطرت میں ہے کہ عورت کسی وقت بھی بدلتی، کیونکہ نہ کے ساتھ العقل نہ کے ساتھ الدین، عورت کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی، اس پر آدمی کوئی 100% اعتماد کرے یہ بڑا کچھ، ہاں اللہ جن کی حفاظت کرے علیحدہ بات ہے، ورنہ یعنی عورت کے نیچر میں آپ دیکھیں کہ غلط الابواب قابل ہے تلک یہ سارے اہتمام کرنے والی عورت جو ہے ایک سیکنڈ میں بدل گئی ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ فوراً ایک سیکنڈ میں نہیں لگا ہے۔ آج یہ آپ دنیا میں دیکھیں نا، اسی لیے تجربہ کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جس کے پاس اسی کے حق میں بیان دے گی، اغوا ہو جائے نا جی تو پھر دوست کے حق میں بیان دے گی، پھر اگر پکڑی جائے تو پھر فوراً ماں باپ کے حق میں آ جائے گی، مجھے تو زبردستی اغوا کر کے لے گیا۔ اچھا اس کو موقع مل جائے پھر وہ لے جائے، پھر اس کے حق میں بیان دیتے۔ اور اسی لیے انگریز اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس لیے اس نے اس کے قانون میں اتنی لچک رکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں عورت چونکہ سن پہ نازک ہے وہ کسی وقت بھی بیان بدل سکتی، یعنی اگر مرد بیان بدلے تو اس کو فوراً سزا ہو جائے گی کہ تم نے جھوٹ بولا۔ مجسٹریٹ کی کورٹ میں 1.5 دفعہ 156 جو ہے آپ کے بیان ہم نے ریکارڈ کیے تھے اور آپ اب پھر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عورت پھر کیا، کوئی بات نہیں، ہائی کورٹ میں بیان دے دے، پھر سپریم کورٹ میں تبدیل کر دے، کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سن پہ نازک ہے، اور اسی لیے ان کے قانون میں زن زر زمین کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں، اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں ہو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ جس کے پاس ہے اسی کی، زن زر زمین۔ عورت ہے جس کے پاس ہے وہ کہتی جی میں اپنی مرضی سے آئی تھی، میرے دوست ہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی مسئلہ۔ زمین جس کے قبضے میں آپ کا نام ہو لیکن جس کے قبضے میں بس وہ قابض ہے، آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ دولت بھی جس کے ہاتھ میں آ جائے اور مثلاً آپ کا 1 لاکھ ہے، میں نے لے لیا، آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا ہے؟ کے ساتھ بھی تو سارے نوٹوں کے نمبر یاد رہیں گے۔ وہ اسی لیے وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ تیمور لنگ گزرا ہے نا، ایک بادشاہ لنگڑا تھا، قوم سے لنگڑا تھا، بادشاہ بن گیا۔ تو اس کی ایک کنیز تھی جس کا نام دولت تھا۔
اتباع کی بات ہے، بادشاہوں کو تو کبھی کبھی موقع ہوتا ہے نا کنیزوں کے دیکھنے کا، ہر کنیز کو ہر وقت ساتھ نہیں آتی. وہ بیچاری آنکھوں سے نابینا ہو گئی، کنیز جو تھی اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، اندھی ہو گئی، تو اتباع سے ایک دن وہ بادشاہ کے سامنے آ گئی. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے، اور پھر پہچانا اور کہا کہ تم میری دولت ہو. تو اس نے کہا کہ جی ہاں. نے کہا اچھا دولت اندھی ہو گئی. اس نے کہا جی اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو ملتی. انہوں نے کہا دولت تو اندھی ہوتی ہے، اگر اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو مل جاتی. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی آدمی یعنی بھروسہ نہیں کرتے کہ فوراً بدل گئی. کہنے لگی کہ کمال ہے، اپنے خاون کو دیکھتے ہی بدل گئی. کہنے لگی کہ ما جزاء من، اس آدمی کی سزا کیا ہے جو تیرے گھر کے ساتھ من ارادہ پہ اہلی کا. یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ، یعنی بات کو کتنی اہمیت دے دی. من ارادہ یہ نہیں کہا کہ فجعل ہو من المسجونین، عمر قید دن کا اللہ یہ جذبہ تھوڑی موڑی قید، کچھ تھوڑا سا 1-2 مہینے کے لیے جیل بھیج دو. تو حضرت یوسف کو بھی بچانے کی کوشش، اور اس کو مقدم کر دیا، عذاب العلیم کو مؤخر کر دیا کہ یہ بھی نہیں برداشت کرتی کہ یوسف کو کوڑے لگے. تو فوری طور پر سے یعنی اسی میں آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کتنی شاک، اس فن میں وہ کتنی شاک. اسی لیے اللہ کے قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن کو تھوڑا سا آپ غور کریں اور سمجھیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے سمجھنے کی توفیق دے. آپ دیکھیں نا کہ جہاں اللہ نے چور کی سزا کا ذکر کیا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد ہو یا عورت. تو اللہ نے چور مرد ہو یا عورت، مرد کو مقدم کیا، عورت کو مؤخر کر. اچھا جہاں زنا کا مسئلہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. وہاں اللہ نے فرمایا زانیہ عورت یا زانی مرد، وہاں عورت کو مقدم کر دیا، مرد کو مؤخر کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ اس میں حکمت تھی کہ چوری کے لیے تو طاقت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، مار کھانے کی ضرورت ہے، اور زنا کے لیے تو نخرا اور عشرے کی ضرورت ہے. وہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے، وہاں عورت کو مقدم کیا. اور چوری میں قوت و بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مرد کو مقدم کیا. تو جہاں زنا کے شائبے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جب تک عورت کی طرف سے گرین سگنل نہ ملے نا کچھ نہیں ہوتا. یہ سارا فتنہ جو ہے یہ وہیں سے ہوتا ہے. بس آپ نے ٹیلی فون کیا اور آگے ذرا بات نرم ہوئی تو بس جو لوگ عیار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے کہ بھئی میری غیر عورت ہے، میں اجنبی آدمی ہوں، اور جناب ویسے ٹھمری راگ میں میرے ساتھ بات کر رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہے عورت. وہ فوراً تاڑ جاتے. تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اس لیے عورت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو فرمائی تو یہی فرمائی، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہنا. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے، مزدوریاں کر کے، چکیاں پیس کے، لوگوں کے گھر میں جھاڑو دے کر، لوگوں کی مزدوری کر کے، لوگوں کے فصل گندم گرمیوں میں کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بنایا، شادی ہوتی ہے، عورت کہتی ہے ماں باپ کے ساتھ کھانا، وہ کہتے ٹھیک ہے، کہتے جی اوکے ٹھیک ہے، وہ کہتے جی میرے ماں باپ سے نہیں بنتی، ہر وقت لڑائی بھی تو اچھی نہیں ہوتی. اور جنہوں نے جنا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے 4 دن کے تعلق کے لیے. اچھا، اور عورت بھی اتنی کم عقل ہے، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو میرے لیے چھوڑ دیا، فکر نہ کرو انشاءاللہ تو یہ بھی چھوڑے گا کسی کے لیے، چاہے دیر سے یا سویر سے. لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب تم نے اس کو اپنی ماں سے جدا کیا، اللہ تم سے بھی جدا کرے، تم پر بھی وقت ہے. جیسے ماں تڑپتی ہے تم بھی تڑپو.
ایک آدمی کو ماں نے 10 مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے، دودھ پلایا ہے، سینے پہ لٹایا ہے، اور وہ جب چھوٹے تھے بستر پہ پیشاب کرتے سردی میں، بچے کو ادھر لٹایا ہے، ادھر خود لیتی ہے کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ آج ایک عورت کے نخرے میں آ کے اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہا ہے، تم کو اوپر سے اتری ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے کیا تم فتنہ النساء، ورنہ ایمان سے کہے کہ یوسف جیسا جمال ہو اور عورت کے عشق کا وارفتگی کا یہ عالم ہو کہ خود دروازے بند کر کے اس کو بلا رہی ہو، لیکن شوہر کو دیکھتے ہوئے بدل گئی فوراً۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بولے، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہی ہے، یہ راودت، اسی نے مجھے بہکا، اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے، میں نے تو نہیں کی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے، ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کی عزت و آبرو پہ ہر سال آؤ تو پھر آدمی خاموش نہ رہے، اپنی صفائی دے، بات کرے، اپنی صفائی دے، بات کرے۔ عزت و آبرو ایسی معمولی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی چپ کر جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ سب سے چیزیں دنیا میں کیا ہوتی ہے، انسان کے لیے جان ہے یا ایمان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب عزت کا مسئلہ آئے تو آدمی جان دے دیتا ہے، اور جب ایمان کا مسئلہ آئے تو پھر سب کچھ لوٹا دے، ورنہ جان مال ہر چیز پھر کچھ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے، کیونکہ اب تو خاموش رہنا مطلب اقرار کرنے والی بات ہے۔ اگر آدمی خاموش ہو جائے تو الزام اس کا مطلب ہے اسے تسلیم کر دیا کہ جو آدمی دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو کہ ہاں جی یا چپ کر کے کھڑا ہے وہ کہیں گے ہاں جی ادھر بھی تھی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اہل میں سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ من أهلها یعنی اس زلیخا کے خاندان میں سے، یعنی وہ ابراہیم عزیز کے خاندان کا آدمی نہیں تھا بلکہ اب زلیخا کے خاندان کا آدمی تھا، یعنی شہادت بھی ایسی کہ گھر کا آدمی۔ اب شاہد کے بارے میں یاد رکھیں کہ 2 قول ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہ۔ ایک قول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی تھا، ان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور زلیخا یا رائیل جو ہے اس کا رشتے دار تھا، وہ بھی چونکہ عزیز کے ساتھ آ رہا تھا تو صاف بات ہے کہ عزیز کا جوش جو تھا، غضب جو تھا، اس کو بھی نظر آیا۔ تو اس نے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے بات تو سمجھو، جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی یعنی عزیز مصر چونکہ لابد تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے یعنی ساتھ جو ہے کبھی بچوں کے پیار کی وجہ سے ملازمین کے چھوٹے بچے کو اٹھا لیتے تھے تاکہ اس کی تسلی رہے، تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ بول پڑا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا بولنا، ایک تو ابن مشاطہ تھا فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ تھی، مشاطہ مانا اس کے بال بنانے والی، یعنی مشاطہ حدیث مبارک میں آتا ہے، مشاطہ کہتے ہیں عورتوں کے بال سنبھالنے، یعنی مصر کی عورتوں کا آپ اندازہ کریں وہ اس وقت بیوٹی پارلر میں جاتی تھیں، آپ تو ابھی بنا رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس مشاطائیں اتنی یعنی آگے تھی ثقافت میں تمدن۔ تو اس کے چھوٹے بچے نے بول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے جان بچائی۔ ایک تو وہ بچہ بولا تھا، اور ایک اسی طرح آتا ہے کہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے عابد بندوں میں اولیاء اللہ میں گزرے ہیں،
حضرت جنید نماز پڑھ رہے تھے اور ماں بلانے کے لیے آئی، اس نے کہا جنید جنید، اب وہ نماز پہ ہیں، انہوں نے سوچا کہ ماں تو بلا رہی ہے لیکن اللہ کی نماز کیسے توڑ دوں؟ تو اب ماں نے ایک دفعہ بلایا، دو دفعہ بلایا، تین دفعہ بلایا، تو جب حضرت جنید نے نماز نہ توڑی تو ماں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ اللہم لا تمتہ حتی تراہ وجہ المومسات، کہ اللہ اس کو موت نہ آئے اس وقت تک جب تک یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھے۔ منہ سے نکل گیا ماں کے، اور ماں باپ کی بد دعا تو ایسے لگتی ہے جیسے گولی لگتی ہے، یعنی اس کے خطا جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ماں باپ جب اولاد کو بد دعا کریں وہ سب جگہ سے لگ گئی، کیونکہ ماں باپ کبھی اولاد کو بد دعا نہیں کرتے، جب وہ بد دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اضطرار کے آخری درجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور مضطر کی دعا منظور کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا۔ تو ماں نے دعا کر دی، اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، اچھا وہ اپنے صومعہ میں، اپنے عبادت خانے میں حضرت جنید جو تھے وہ باہر ہی نہیں جاتے تھے، وہ اتنے عابد تھے کہ سارا 24 سال 24 گھنٹے یا آرام کر لیا یا تھوڑا سا کھا لیا یا عبادت، ایسے باتیں ہو گئی کہ دیکھو یار یہ تو بڑا عابد زاہد ہے۔ ایک عورت جو تھی اس نے کہا عابد زاہد کی کیا بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو اس کے عبادت سب کو اڑا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ایسا آدمی نہیں کہ تمہارے چکر میں آ گیا۔ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، عورت کے چکر سے کون بچ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک۔ تو وہ عورت بھی اپنے وقت کا فتنہ تھا، جمال تھا، تو اس نے جناب آ کے حضرت جنید کے قریب رہنا شہنا شروع کیا۔ وہ اس بزرگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ لوگ تویز کے بہانے آتے ہیں نا، تویز لینا ہے حضرت سے، اونٹ پڑوانی ہے، پانی پڑوانا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، وہ مولویوں کے پاس یا پیروں کے پاس کوئی پیسے دینے کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہ کیوں دیں، کو پاگل ہو گئے، وہ تو اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، لینے کے۔ تو بہرحال وہ آئی، اس نے اپنا ہر ہیلا آزمایا، لیکن جنید عابد آدمی تھے، اللہ کے ڈرنے والے، اپنے کو کوئی ہے، انہوں نے تو توجہ ہی نہ کی، دیکھا ہی نہ، نظر ہی نہ اٹھائی۔ اب جب عورت ناکام ہوئی، یہ بھی خدا کی قدرت ہے، یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ بندہ اس کی بات مان لے تب بھی برباد ہو گیا، نہ مانے تب بھی برباد ہو گیا۔ نہ مانو تو الزام لگا دے گی، مان لو تو گناہ میں برباد ہو گئے، نہ مانو تو الزام میں برباد ہو گئے، بچتا نہیں آدمی اس کے فتنے سے۔ یہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر ایک ایسی نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر، یہ بلا ہے۔ وہ جناب جب ناکام ہو گئی، اس نے سوچا اچھا یہ تو پیر صاحب ہم سے بچ گئے، دیکھتے ہیں کیسے بچتا ہے۔ اس نے جا کر ایک بکریوں کا چرواہا تھا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ناجائز۔ اس سے جب بچہ پیدا ہوا، حاملہ ہو گئی، بچہ گر لیا، بچہ اٹھا کے آ کے جناب اس کے عبادت خانے کے باہر کھڑی ہو گئی، تب چیخنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا، بچہ پیدا ہو گیا تو رکھو میں اندر، ہم کہاں جائیں، میں تمہارے بچے کو لے کے کہاں جاؤں۔ اب جناب قوم ہوتی ہے آگے، اور قوم کا تو آپ کو پتا ہے، کہہ دو زندہ باد تو زندہ باد، کہہ دو مردہ باد تو مردہ باد، یہ تو ان کا عقیدہ جو ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ایک منٹ میں زندہ باد، دوسرے منٹ میں مردہ باد۔ وہ جناب قوم جو بھاگتی ہونے کا کیا ہونے کا، یہ بچہ ہے جنید کا، انہوں نے نہیں پوچھا جنید سے بھی سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہا، توڑ پھوڑ کر کے جناب سارا اڑا دیا عبادت خانے کو بھی، اور حضرت کو بھی مار رہے ہیں، اور حضرت رو رہے ہیں خدا کے بندو بات تو سنو۔ کون سنے گی، قوم تو جذبات میں ماننے پہ آ جائیں تو مسیح کو خدا بنا کے سچا کر دے، اور پوپ کو سچا نہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ یہ تو قوم ہے، قوم کا کیا۔ وہ اب جناب جب حضرت کو بہت تکلیف ہوئی، وہ عبادت خانہ گرا دیا گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا بھی عقل تو کرو نا، حضرت کو جتنا ہم مارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بات تو سنو۔ تو کچھ صبر کیا،
تم نے کہا کیا بات ہے؟ تم نے کہا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے، عورت سامنے کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ آپ سے نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہم آپ کو عابد اور زاہد اور ولی سمجھے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آپ عورتوں کے ساتھ ایسے ناجائز تعلق۔ تمہارا اصل میں قصور نہیں ہے، مجھے ماں نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، وہ تو میں نے دیکھنا تھا، دیکھ لی۔ اس لیے بہرحال وہ اب جناب یہ ہے کہ یہ وہ دوسرا بچہ ہے، یعنی ایک تو ہے مشاطت فرعون کا بیٹا، اور ایک ہے حضرت جرید کے قصے میں رائی کا بیٹا، اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ قال ابنی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ انہوں نے بھی محض کے اندر کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور چوتھا شاہد من اہلہا، انہوں نے کہا وہ بھی ایک بچہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو وہاں بھی ایک بچے نے گواہی دی، اور بعض ضعیف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، اور ایک بیوی نے قریب جا کے محسوس کیا کہ کیا آواز نکلتی ہے، تو آواز ہے یا رب امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا۔ لیکن وہ روایت کبھی نہیں ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن ذکر ہے کتابوں میں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باسی کا علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بچہ بولنے والا تھا تو بچے کا بول دینا ہی کافی ہے کہ یوسف بے گناہ بات ختم ہو گئی۔ یعنی ایک معصوم بچہ، نہ بولنے والا بچہ، اگر وہ بولتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ قمیص آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ اتنی لمبی چوڑی تمہید کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ایک معصوم بچہ ہے، وہ نہیں بولتا، اور وہ گھر کے عادت کے طور پہ اگر بول پڑتا ہے تو بس اس کا تو بولنا ہی کافی ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے کہ نہیں، وہ بڑا تھا، سمجھدار تھا، اور اس نے پھر دلائل اور قرائن سے بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو عزیز، ایک بات سن، بڑا آسان مسئلہ ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام نے حملہ کیا نعوذ باللہ بیوی زلیخا پہ، تو صاف بات ہے کہ زلیخا بچے گی، یوسف علیہ السلام پکڑیں گے تو زلیخا کے کپڑے پھٹیں گے نا، کپڑے جو ہیں وہ تو زلیخا کے پھٹیں گے۔ کوئی مرد اللہ معاف کرے کسی عورت سے اگر جبر کرنا چاہے تو عورت کو پکڑے گا، اس کے کپڑے گریں گے، کبھی دوپٹہ گرے گا، کبھی قمیص گرے گا، کبھی کچھ پھٹے گا، وہ بھاگے گی، دوڑے گی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ مرد کے تو نہیں پھٹتے ہیں۔ اور زلیخا تیرے سامنے کھڑی ہے، اس کے تو ڈریس میں اس کی تو قمیض ہی نہیں ٹوٹی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کا دامن جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا؟ اگر وہ آگے سے پھٹا تو پھر بھی یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ زلیخا کی طرف بڑھ رہے تھے، زلیخا روک رہی تھی اور ہاتھ ڈالا تو کپڑا پھٹ گیا۔ اور اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے بچنے کے لیے، اور پیچھے سے زلیخا ان کو پکڑ کے اپنی طرف روکنا چاہتی تھی تو کبھی پیچھے سے پھٹ گیا۔ ان کا کم از کم یہ تو دیکھو، اور خدا کی قدرت ہے، دیکھو چونکہ وہ زلیخا کے خاندان سے تھا، اس نے بھی پہلے اپنی اس عورت کی رعایت کی، لیکن اس لیے کہتا ہے کہ انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا تو پھر تو زلیخا سچ ہے اور وہ جھوٹ بولتا، یعنی اس کو پہلا نمبر دیا نا بات۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے
تو پھر صاف بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ سچے ہیں، اور زلیخا جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. تو بات کتنی یعنی معقول تھی اور بات کتنی واضح تھی، اتنی غریب تھی کہ اس کے بعد تو اب کوئی بات باقی نہیں رہتی نا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا قمیص کو تو قمیص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پشت سے پھٹا ہوا تھا، اور جب دیکھ لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے بیوی کو مخاطب ہوا کہنے لگا انہو من کیدکن، یہ بھی آپ لوگوں کا مکر ہے، یہ تمہارا چکر میں آ گیا. کیا کمال کرتے عورت کے چکر سے کون بچ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک. تو وہ عورت بھی اپنے وقت کا فتنہ تھا، جمال تھا، تو اس نے جناب آ کے حضرت جنید کے قریب رہنا شہنا شروع کیا. وہ اس بزرگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ لوگ تویز کے بہانے آتے ہیں نا، تویز لینا ہے حضرت سے، پھونک پڑوانی ہے، پانی پڑوانا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، وہ مولویوں کے پاس یا پیروں کے پاس بھی پیسے دینے کے لیے تھوڑے ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو وہ کیوں دیں، وہ پاگل ہو گئے. وہ تو اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، لینے کے. تو بہرحال وہ آئی، اس نے اپنا ہر ہیلا آزمایا، لیکن جنید عابد آدمی تھے، اللہ کے ڈرنے والے، اس نے تو کوئی اثر، انہوں نے تو توجہ ہی نہ کی، دیکھا ہی نہ، نظر ہی نہ اٹھائی. اب جب عورت ناکام ہوئی، یہ بھی خدا کی قدرت ہے، یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ بندہ اس کی بات مان لے تب بھی برباد ہو گیا، نہ مانے تب بھی برباد ہو گیا. نہ مانو تو الزام لگا دے گی، مان لو تو گناہ میں برباد ہو گئے، نہ مانو تو الزام میں برباد ہو گئے. بچتا نہیں آدمی اس کے فتنے سے. یہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر ایک ایسی نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر. یہ بلا ہے. وہ جناب جب ناکام ہو گئی، اس نے سوچا اچھا یہ تو پیر صاحب ہم سے بچ گئے، دیکھتے ہیں کیسے بچتا ہے. اس نے جا کر ایک بکریوں کا چرواہا تھا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ناجائز. اس سے جب بچہ پیدا ہوا، حاملہ ہو گئی، بچہ گن لیا، بچہ اٹھا کے آگے جناب اس کے عبادت خانے کے باہر کھڑی ہو گئی. تب سیکھنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا، بچہ پیدا ہو گیا تو رکھو میں اندر، ہم کہاں آئے ہیں، میں تمہارے بچے کو لے کے کہاں جاؤں. اب جناب قوم ہوتی ہے آگے، اور قوم کا تو آپ کو پتا ہے، کہہ دو زندہ باد تو زندہ باد، کہہ دو مردہ باد تو مردہ باد. یہ تو ان کا عقیدہ جو ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، ایک منٹ میں زندہ باد، دوسرے منٹ میں مردہ باد. وہ جناب قوم جو بھاگتے ہونے کا کیا ہونے کا، یہ بچہ ہے جنید کا. انہیں نہیں پوچھا جنید سے بھی سچ کہہ رہی ہے جھوٹ گیا نہ، توڑ پھوڑ کر کے جناب سارا اڑا دیا عبادت خانے کو بھی، اور حضرت کو بھی مار رہے ہیں، اور حضرت رو رہے ہیں. خدا کے بندو بات تو سنو. کون سنے گی؟ قوم تو جذبات میں ماننے پہ آ جائے تو مسیح کو خدا بنا کے سجدہ کر لے، اور پوپ کو سجدہ نہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکا دے. یہ تو قوم ہے، قوم کا کس. وہ اب جناب جب حضرت کو بہت تکلیف ہوئی، وہ عبادت خانہ گرا دیا گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا بھی عقل تو کرو نا، آخر حضرت کو جتنا ہم مارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بات تو سنو. تو کچھ صبر کیا. تم نے کہا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے، اور سامنے کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ آپ سے نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہم آپ کو یہ عابد اور زاہد اور ولی سمجھے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آپ عورتوں کے ساتھ ایسے ناجائز تعلق رکھتے ہیں. حضرت کو جوش آیا، آپ نے فرمایا کلم یا ایھا الغلام من ابوک. ہم نے فرمایا کہ وہ بچے، وہ جو عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، تم بولو تمہارا باپ کون ہے. اس نے کہا فلان الراعی، فلاں بکریوں کا چرواہا جو ہے وہ میرا باپ. تو اب جناب جب بچوں نے بولا تو اب سارے پھر پاؤں پہ گر گئے. حضرت معاف کرتے ہیں، بڑی زیادتی ہو گئی، اب آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کی بنا دیتے ہیں. اندر میں مہربانی کرو، وہ مٹی کہہ رہے ہیں تو یہ تمہارا بھی قصور نہیں، مجھے ماں کی بد دعا ہے، تمہارا اصل میں قصور نہیں ہے. مجھے ماں نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. وہ تو میں نے دیکھنا تھا، دیکھ لی. اس لیے بہرحال
وہ اب جناب یہ ہے کہ یہ وہ دوسرا بچہ ہے، یعنی ایک تو ہے مشاطت فرعون کا بیٹا، اور ایک ہے حضرت جریج کے قصے میں رائی کا بیٹا. اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو قرآن میں موجود ہے کہ قال ابنی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ انہوں نے بھی ان سے بات کی. اس نے کہا کہ دیکھو عزیز ایک بات سن، بڑا آسان مسئلہ ہے. اگر یوسف علیہ السلام نے حملہ کیا نعوذ باللہ بی بی زلیخا پہ، تو صاف بات ہے کہ زلیخا بچے گی، یوسف علیہ السلام پکڑیں گے تو زلیخا کے کپڑے پھٹیں گے نا. کپڑے جو ہیں وہ تو زلیخا کے پاس ہیں کہ زلیخا بچے گی، یوسف علیہ السلام پکڑیں گے تو زلیخا کے کپڑے پھٹیں گے نا. کپڑے جو ہیں وہ تو زلیخا کے پھٹیں گے. کوئی مرد اللہ معاف کرے کسی عورت سے اگر جبر کرنا چاہے تو عورت کو پکڑے گا، اس کے کپڑے گریں گے، کبھی دوپٹہ گرے گا، کبھی کبھی گرے گا، کبھی کچھ پھٹے گا. وہ بھاگے گی، دوڑے گی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی. مرد کے تو نہیں پھٹتے ہیں. اور زلیخا میرے سامنے کھڑی ہے، اس کے تو ڈریس میں اس کی تو قریض ہی نہیں ٹوٹی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کا دامن جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا؟ اگر وہ آگے سے پھٹا تو پھر بھی یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ زلیخا کی طرف بڑھ رہے تھے، زلیخا روک رہی تھی اور ہاتھ ڈالا تو کپڑا پھٹ گیا. اور اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے بچنے کے لیے، اور پیچھے سے زلیخا ان کو پکڑ کے اپنی طرف روکنا چاہتی تھی تو کبھی پیچھے سے پھٹ گیا. ان کا کم از کم یہ تو تھے. اور خدا کی قدرت ہے، دیکھو چونکہ وہ زلیخا کے خاندان سے تھا، اس نے بھی پہلے اپنی اس عورت کی رعایت کی. لیکن اس لیے کہتا ہے کہ انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا تو پھر تو زلیخا سچ گیا اور وہ جھوٹ بولتا، یعنی اس کو پہلا نمبر دیا نا بات. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر صاف بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ سچے ہیں، اور زلیخا جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. تو بات کتنی یعنی معقول تھی، اور بات اتنی واضح تھی، اتنی صحیح تھی کہ اس کے بعد تو اب کوئی بات باقی نہیں رہتی نا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا قمیص کو تو قمیص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پشت سے پھٹا ہوا تھا، اور جب دیکھ لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے بیوی کو مخاطب ہوا کہنے لگا انہ من کیدکم، یہ بھی آپ لوگوں کا مکر ہے، یہ تمہارا ڈرامہ ہے. کیوں؟ ان کیدکن عظیم، اور عورتوں کا مکر جو ہے بہت بڑا. کہ دیکھو کہ تم نے سارا ڈرامہ بھی خود رچایا ہے اور اس کو پھانسنے کے لیے ابھی پکڑ بھی رہی ہے اور سزا بھی دلوانا چاہتا. عجیب بات. قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم. اب علماء نے لکھا کہ یہ نہیں کہا انه من كيدك، یہ تیرا مکر ہے، بلکہ جمع کا صیغہ بولا، اس لیے کہ عزیز سمجھ گیا کہ اکیلی زلیخا تو نہیں اس مسئلے میں، اس کی سہیلیاں ملازمائیں کنیزیں جو ہیں وہ بھی اپنی ملکہ کے ساتھ لازماً شریک ہوں گی، اس لیے اس نے جمع ہوا. اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا. اچھا بعض علماء یاد رکھیں گے اس کو اور دوسری آیت کو سامنے رکھ کر
کہ قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یہاں ہے قید کن عظیم۔ بعض علماء بعض واعظین بطور مثال کے کہہ دیتے ہیں کہ شیطان کا مکر بھی کمزور ہے لیکن عورتوں کا مکر اس سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں، ایک یعنی ترہی مصرے کی طرح بات کہہ دی جاتی ہے لیکن حقیقت اس لیے کہ وہاں جو ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے پر ہے کہ جب اللہ کی تدبیر بتانے والی ہو تو شیطان کیا ہے؟ شیطان کا وقت کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ بچانا چاہے تو کون کو لوگ اس کو نقصان پہنچا۔ اور یہاں جو ہے یہ معاملہ ہے مردوں کے مقابلے پر، کہ مردوں کے مقابلے پہ تم عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے ان کا آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں بنتا کہ وہاں تشکیل ہی کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ چیز الگ ہے اور یہ چیز جو ہے کتنا بات کی ہے۔ اب جناب اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ یہ بات تو ختم کہ یوسف علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے نکالا نہیں گیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس لیے یاد رکھیں یا لفظ وَقَالَ نِسْوَةٌ، یہ نہیں کہ قالت نسوۃ، اس لیے کہ نسوہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہوتی ہے، وہاں قالا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور قالت بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قال نسوۃ فی المدینۃ، اس شہر کی عورتیں جو تھی نا بڑی بڑی، کیونکہ اب زلیخا کے ملنے والی بھی تو بہرحال اور یعنی کابینہ کے لوگوں کی بیویاں ہوں گی، غریب لوگ تھوڑے ہوں گے، انہوں نے جناب آپس میں گھروں میں بات کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ یہ کیسی ہے زلیخا، عزیز کی بیوی ہو کر تراوے تو فتح نفسی، ایک نوجوان غلام کو، عجیب بات، ایک غلام کے لیے اتنی گر گئی ہے، اتنی نیچ بن گئی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی عورت ہو کر اتنا منصب، اتنا جمال، اتنا عہدہ، اور عشق سے کر رہی ہے نوکر سے، غلام سے جس کو خریدا ہوا ہے، اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، تو بڑی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بالکل اس کا تو دماغ ہی چل گیا، ان حالت انسان مبین، یہ تو گمراہ عورت ہے۔ یہ کیسی عورت ہے کہ پھر ایک تو ہمارے لیے ہمارے معیار کے خلاف ہے کہ ہم ایک ملازم سے، نوکر سے تعلق رکھیں، یعنی وہ بھی یہ تو جائز سمجھتی تھی کہ اپنے اسٹیٹس اور معیار میں تو کوئی حرج نہیں، مقصد یہ ہے کہ کم معیار کے آدمی سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے کہا پتا قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اب قرآن کہتا ہے کہ بیوی زلیخا تک بھی باتیں پہنچی کہ جناب آپ سے چرچے ہو رہے ہیں آپ کے قصے کے، کیونکہ حسن اور وہ تو جیسے بزرگوں کی ایک مثال ہے نا کہ عشق اور مشق جو ہے چھپایا تو نہیں چھپتا، یہ تو ایسی بلا ہے نا جی کہ عشق ہو یا مشق، آپ ادب لگا کے بیٹھ جائیں اور ڈبی جو ہے جیب میں ڈالنے بند کر کے، وہ کیسے چھپے گا؟ خوشبو سب کو جائے گی۔ اسی طرح عشق بھی نہیں چھپتا۔ اچھا جب بندوں کا نہیں چھپتا تو پھر اللہ کا کہاں چھپتا؟ جو اللہ کے عاشق ہیں، جو انبیاء کے عاشق ہیں، جو اہل حق کے عاشق ہیں، پھر اللہ ان کو بھی تو دنیا میں عزت دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، وہ خود تھوڑا کہتے پھرتے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہماری تعریف کریں۔ اس لیے جناب قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو پتہ لگا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب عزیز مصر امراۃ العزیز نے زلیخا یا لائی ہے جو بھی ہے امراۃ العزیز، جب اس نے سنا گھر میں کہ مغویاں خفیہ باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف، کہ دیکھو نوکر کے عشق میں، غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اس نے کہا کہ سب بتا، اس نے کہا کہ جناب سب کو دعوت دو، اور دعوت کا اہتمام ایسے کیا کہ باقاعدہ ٹیبل لگی، کرسیاں لگی، اور کھانا جو ہے مطلق آگے ٹیک لگا کے، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ٹیک لگا کے کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے، کراہت ہے، آدمی کبھی اس طرح کھانا نہ کھائے کہ دیوار سے لگا ہو اور کھا رہا ہے، یا کرسی سے لگا ہو کھا رہا ہے، بلکہ سیدھا بیٹھ کے کھائے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ کہیں اس چیز کو جو ہے بطور اعراض، ایک ہوتا ہے جواز کی حد تک، اگر آپ کے دل میں الحمدللہ تکبر پیدا نہیں ہوتا یا گھر کی جگہ اجازت دیتی تو کھا لے، یعنی جائز تو ہے، یہ ایک ہوتا ہے جائز ہونا، ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی کھانا جائز ہے، کوئی بنا جواز میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر درمیان تکبر کہ جی ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس نے دعوت دی تو سارا انتظام کیا، اور اس کے لیے کھانے کے ساتھ کچھ پھل وغیرہ ایسے بھی رکھے گئے کہ جو، لیکن وہ بچ گیا، لیکن ساتھ اپنا اکڑ غرور نہیں کیا نا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور کہنے لگی اس نے کہا نا کہ اب میں تو صفائی دے رہی ہوں، دوسرے السلام تو اور پکے، خود پہلے بھی بچ گیا، میری بات نہیں مانتا، اب تو اور بھی مزید مجھ سے دور جائیں گے، خدا کا دیکھو میں جو کہہ رہی ہوں نا، اس نے نہ مانا نا، پھر یا تو اس کی زندگی قید میں گزرے گی، یا میں اس کو بالکل سنتا میں اس زندگی سے دو چار کر دوں گی، آخر اس کو میرا کہنا تو ماننا پڑے۔ اب میں نے منت کی، دعوت کی، دروازے بند کیے، احترام کیا، اب نہیں مانا تو چلو اب ہم اپنے اقتدار کو آزمائیں گے، اپنی طاقت کو آزمائیں گے، اپنی قوت کو آزمائیں گے، ایک نہ ایک دن اس کو میرے آگے جھکنا تو پڑے گا اور میری بات تو ماننی پڑے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ہم اس واقعہ مبارک کو جو احسن القصص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے غلط ارادے کی تکمیل کے لیے امراۃ العزیز نے اپنے محل میں بند کیا، کوشش کی، لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے، سے نوکر سے تعلق رکھے، یعنی وہ بھی یہ تو جائز سمجھتی تھی کہ اپنے اسٹیٹس اور معیار میں تو کوئی حرج نہیں، اکثر یہ ہے کہ کم معیار کے آدمی سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا خطا قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ اب قرآن کہتا ہے کہ بیوی زلیخا تک بھی باتیں پہنچی کہ جناب آپ سے چرچے ہو رہے ہیں آپ کے قصے کے، کیونکہ حسن اور وہ تو جیسے بزرگوں کی ایک مثال ہے نا کہ عشق اور مشق جو ہے چھپایا تو نہیں چھپتا، یہ ایسی بلا ہے نا جی کہ عشق ہو یا مشق، آپ اثر لگا کے بیٹھ جائیں اور ڈبی جو ہے جیب میں ڈالنے بند کر کے، وہ کیسے چھپے گا، خوشبو سب کو جائے گی، اسی طرح عشق بھی نہیں چھپتا۔ اچھا جب بندوں کا نہیں چھپتا تو پھر اللہ کا کہاں چھپتا؟ جو اللہ کے عاشق ہیں، جو انبیاء کے عاشق ہیں، جو اہل حق کے عاشق ہیں، پھر اللہ ان کو بھی تو دنیا میں عزت دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، وہ خود تھوڑا کہتے پھرتے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہماری تعریف کریں۔ اس لیے خراب جناب قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو پتہ لگا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے امراۃ العزیز نے زلیخا ہے رائی کا یہ جو بھی ہے امراۃ العزیز جب اس نے سنا گھر میں یہ مگویاں خفیہ باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف کہ دیکھو نوکر کے عشق میں غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی. اس نے کہا کہ سب بتا اس نے کہا کہ جناب سب کو دعوت دو اور دعوت کا اہتمام ایسے کیا کہ باقاعدہ ٹیبل لگی کرسیاں لگی اور کھانا جو ہے مطلق نے ٹیک لگا کے اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ٹیک لگا کے کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے. کراہت ہے آدمی کبھی اس طرح کھانا نہ کھائے کہ دیوار سے لگا ہو اور کھا رہا ہے یا کرسی سے لگا ہو کھا رہا ہے بلکہ سیدھا بیٹھ کے کھائے کہ اللہ کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے. کہیں اس چیز کو جو ہے بطور اعراض ایک ہوتا ہے جواز کی حد تک اگر آپ کے دل میں الحمدللہ تکبر پیدا نہیں ہوتا یا گھر کی جگہ اجازت دیتی تو کھا لیں یعنی جائز تو ہے. ایک ہوتا ہے جائز ہونا ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی کھانا جائز ہے کوئی منع نہیں جواز میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر بربنائے تکبر کہ جی ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب اس نے دعوت دی تو سارا انتظام کیا اور اس کے لیے کھانے کے ساتھ کچھ پھل وغیرہ ایسے بھی سے پھر پہنچے تو امراۃ العزیز آ گئے اور اس کے بعد ایک گواہ نے گواہ اور یہ بھی تفصیل الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ گواہوں کے بارے میں دو اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بچہ تھا وہ بول پڑا اور بعض کہتے ہیں کہ بچہ تھا وہ بول پڑا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ بی بی زلیخا یعنی امراۃ العزیز کے خاندان کا کوئی سمجھدار بزرگ بڑا فہم والا آدمی تھا جس میں گواہ. اور اس شہادت کو یاد رکھیں کہ شہادات جو ہیں نا جی وہ علماء کے نزدیک اس کی اقسام ہوتی ہیں. ایک تو شہادت ہوتی ہے عقلی اور ایک شہادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شہادت دلیل یعنی دلیل جو ہے وہ گواہی بن رہی ہے اور ایک شہادت ہے شہادت شرعی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہاں ساری باتیں جمع ہوتی کہ شہادت عقلی تو اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے معصوم جو کبھی بات نہیں کرتا وہ بات کر رہا عجیب بات ہے. عقل فوراً تسلیم کرتی ہے کہ بھئی یہ اسلام باقی معصوم ہے کہ جن کی گواہی کے لیے ایک معصوم بچہ بولتا ہے. اور عدلہ کی گواہی یہ ہے کہ انسان قمیص ہو خود دمن قبرن کے بھی قمیص دیکھ لو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے وہ بھی تو دلالت کر رہا ہے نا کہ حقیقت کیا ہے. اس کو کہتے ہیں شہادت دلائل کے اور شہادت شرعی جو ہے وہ دراصل دو وجوہات سے ہوتی ہے یا تو شاہد موجود ہو اور آنکھوں سے واقعات دیکھ کے گواہی دے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو موجود نہیں ہوتا لیکن بعض باوثوق ذرائع سے یا واقعات خود ایسے مبرہن ہو جاتے ہیں واضح اور ظاہر ہو جاتے ہیں اس بنا پہ وہ شہادت دے دیتا جیسے کہ حدیث مبارک میں موجود ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے ایک عربی سے اونٹ خریدا. بات طے ہو گئی بیع طے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں گھر جا کے انتظام کر کے پیسہ برابر کرو تو اپنا اسٹینڈرڈ دیکھو طریقے سے کی. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سیدھے ملنے کا پتہ نو کمال ہے.
علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پٹلڈی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔